نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ درس سورۃ الفتح تک ہوا تھا، اس کے بعد ہے جی سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات میں اصلاح معاشرہ کے قوانین ہیں، بلکہ سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہے، اور دوسرے حصے میں آداب معاشرہ عام مسلمانوں کے حقوق بیان ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور اپنی طرف سے دین میں بدعات ایجاد نہ کرو۔ پیر نصیر الدین صاحب گولڈے شریف والے فرماتے ہیں کہ فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ امتی بن، پیچھے رہ، نبی پاک کے حضور کے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا ادب بیان فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اگر کسی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع فرما دیں گے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے، ان کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا، جو میرے نبی کے ادب والے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو آزمایا ہے اور ان کے دلوں میں اللہ نے تقوی ہی دیکھا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر حجروں کے باہر سے، گھروں کے باہر سے آواز دیتے تھے، ان کی مذمت کی ہے۔ فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے وقوف ہیں، عقل نہیں ہے ان میں۔ اصل میں کچھ دیہاتی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور انہوں نے باہر سے آواز دی، یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر آؤ۔ اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کہ میرے نبی کو یوں بلایا جائے۔ اللہ نے فرمایا، اکثرهم لا یاکلون، ان میں عقل نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا ادب کے ساتھ باہر رہتے۔ حضور جب خود باہر تشریف لاتے تو اپنی بات کرتے۔ ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ پہ اگر آپ غور فرمائیں تو ایک بڑا عجیب نکتہ ہے۔ نکتہ یہ ہے، ارشاد فرمایا، جو بھی آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، آگے ہونا یہ چاہیے تھا کلہم لا یاکلون، وہ سارے کے سارے بے عقل ہیں، ہونا تو یوں چاہیے تھا، لیکن یوں نہیں فرمایا، کلہم نہیں فرمایا، بلکہ ہونا اکثرہم، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بعض صحابہ اکرام جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، کوئی بے ادبی ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، بس چونکہ آداب سے بھی اتنے واقف نہیں تھے، ان سے بھی ایسا جملہ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عقل نہیں فرمایا۔ صحابہ اکرام کی عظمت ہے کہ اگر غلطی سے ان سے کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ 7 والی آیت میں فرمایا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اللہ نے ایسا جملہ نہیں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، ہے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم کسی خبر پر ایکشن لینا شروع کرو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، لومڑی کو کسی نے دیکھا کہ وہ بھاگ رہی ہے اور گر رہی ہے، کسی نے پوچھا، چے آفت است، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اس نے کہا، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا کہ جس کے کان فٹ سے بڑے ہونا کاٹ دو، اس لیے بھاگ رہی ہوں۔ تو بے وقوف، تیرے تو آدھے فٹ بھی نہیں ہے، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ فٹ سے بھی بڑے ہوئی ہے تب کاٹے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، بے وقوف میں نہیں، بے وقوف ہمارا بادشاہ ہے، وہ بدبخت کاٹتا پہلے ہے اور ناپتا بعد میں ہے، کاٹتا پہلے ہے اور
ناپتا بعد میں۔ فرمایا یہ کام نہ کیا کرو کہ پہلے کاٹو اور بعد میں ناپو، ناپو پہلے اور کاٹو بعد میں۔ فتبینوا، پہلے تحقیق کرو پھر ایکشن لو۔ بندہ گیا دربار پہ، جیب میں وہ پرائز بانڈ تھا کہ یار یہ نکلے گا قرآن اندازی میں تو بڑے پیسے بن جائیں گے۔ کہتا ہے بابا جی میرا بانڈ نکلنا چاہیے، بار بار دعا کرے، وہ کہیں جیب چ کٹ لے۔ گھر گیا تو جیب ہاتھ مارنا، بانڈ ہے ہی کوئی نہیں۔ مڑ کے پھر دربار سے اس کہ بابا جی کہ بے وقوف کی گل پہلے پوری سمجھے کرو تو پھر ایکشن لیا کرو۔ میں اس طرح نہیں آخیا بھائی اس جیب چ نکل جاوے، میرا مطلب ہے قرآن اندازی نکل جاوے، تو جیب چ کٹوا چھوڑا۔ تو فرمایا پہلے ایکشن نہیں لینا، پہلے بات کی تحقیق کرنی ہے پھر ایکشن لینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کراؤ، صلح ہی اچھی ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی صلح نہ کرے تو پھر جو بغاوت پر اتر آئے اس کے ساتھ تم بھی لڑائی کرو تاکہ وہ سمجھے کہ میں اکیلے ہو گیا ہوں اور صلح کے لیے تیار ہو جائے، پھر صلح کرا دو، صلح ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے مزید قوانین ہیں۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور کوئی مرد کسی مرد کا، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ عموماً ہمارے یہاں پنجاب میں پٹھانوں پہ لطیفے سنائے جاتے ہیں اور وہاں پہ پنجابیوں پہ سنائے جاتے ہیں، تو یہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں پٹھان مولوی صاحب، میں نے گپ شپ میں کوئی پٹھانوں کے خلاف لطیفہ سنایا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ گل سنو پنجابی بھی اتنے عقل والے نہیں ہونے۔ میں کہا کیوں؟ اس نے کہا جو مرزا تھا وہ پنجابی تھا۔ وہ تو اتنا بے وقوف آج تک پٹھانا تو کوئی نہیں ہوا کہ جڑا نبوت کا دعویٰ کرے، اتنا چول بندہ وہ پنجاب میں سے تھا۔ تو یہ ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، کسی من حیث القوم کوئی نہ قوم بری ہے نہ کوئی علاقہ برا، فلانے علاقے والے ایسے ہیں جی، فلانی قوم بادشاہ ہے، نہ فرمایا ایسے نہ کہو، فرمایا لیسو سوا، سب برابر نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کا نام رکھنا او فاسق او فاجر او چورا او فلانا او بدکارا، ایسے برے نام نہ پکارو، یا دوسرے نام جو ہمارے ہاں رکھے جاتے ہیں، نام بگاڑ کر غلام محمد کو گامو کہہ دینا اور اس قسم کے پٹھے نام، فرمایا اس سے اجتناب کرو۔ غیبت نہ کرے کوئی کسی کی، غیبت مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ فرمایا بدگمانی نہ کرو، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرو، جاسوسی نہ کرو، فلانا بندہ ادھر کیوں جانا پہ، تو ٹھیکیدار لگا ہوا، تو اپنا کام کر، ہر ایک کی اپنی ایک زندگی ہے، خواہ مخواہ کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ اور اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، اور یہ کنبے اور قبیلے لتعارفوا، تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، تقوی پیدا کرو تو عزت ہیں، میں فلانے قبیلے سے اور میں فلانے علاقے سے، یہ کوئی عزت کا معیار نہیں ہے جی۔ اس کے بعد فرمایا کچھ اعرابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانے لگے، جی ہم ایمان لے آئے نا جی، دیکھو ہم نے آپ سے لڑائی نہیں کی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں گیا ہی نہیں ہے، یہ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک پر احسان نہ جتلاؤ کہ ایمان لے آئے ہو، تو بھائی کوئی ایمان لے آیا تو حضور پر کون سا احسان جتلایا، اپنا ہی فائدہ کیا ہے نا۔ ہمارے ایک بات ساتھی نا مجھے کہتے ہیں دیکھو جی میں کل تک باقاعدہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں کہا جی بڑی مہربانی، میں انشاءاللہ تھوڑا گھر ایسا شکریہ ادا کرنا ہے، بھائی پڑھ رہے ہو تو اپنے فائدے سے پڑھ رہے ہو نا جناب، مولوی کے اوپر احسان تو کوئی نہیں ہے، کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اپنا فائدہ کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے تو قاری صاحب پہ احسان تو نہیں کرتا، ہر کوئی جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، خلاصہ یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے جی، ایک ہے سورۃ القحف 15ویں پارے میں، یہ سورہ قاف، صرف قاف، اس کا مضمون یہ ہے کہ موت کے بعد اللہ دوبارہ بھی اٹھائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دلائل عقلیہ ارشاد فرمائے، بارش برستی ہے، زمین سے سبزہ اگتا ہے، کذالک الخروج، اسی طرح تمہارا بھی قبروں سے نکلنا ہوگا۔ تم کہتے ہو دوبارہ اللہ نہیں اٹھائیں گے، کیوں؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے پہلی تخلیق کے ساتھ؟ فرمایا ہم تھکے تو نہیں، دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنا قرب بھی بیان کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی بعید ہے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کوئی کمزور ہے نعوذ باللہ، وہ تھکنے سے پاک ہے، وہ دوریوں سے پاک ہے۔ پھر فرمایا جب موت آئے گی نا جی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت سے بچنے کے لیے بندہ بڑے جتن کرتا ہے، لیکن فرمایا ایک دن موت ضرور آ جائے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کیا آ جائے گی۔ رات کو آپ نے نہیں سنا مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کیسے نکلے اور کہاں جا رہے تھے اور پتہ نہیں چلا جناب، زیر زمین چلے گئے۔ تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ موت کی تلخیاں اور موت کی سختیاں آ جائیں گی اور بندہ ادھر ادھر دیکھے گا، بھاگ نہیں سکے گا۔ فرمایا یہ وہ دن ہے ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تو بھاگتا ہے اور پہلے بڑی غفلت میں تھا، آج پردہ ہٹے گا اور آج تو دیکھے گا کہ کیا ہوا۔ وقال قرین، اور اس کا ساتھی جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے والا تھا، وہ اس کی فائل تیار کر کے بارگاہ الہی میں پیش کر دے گا کہ یا اللہ یہ اس کی زندگی کی فائل ہے۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات ہے، مختلف مثالیں دے کر، قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا انما توعدون لصادق، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو نا قیامت کا یا قبروں سے اٹھنے کا، یہ بالکل سچا وعدہ ہے، سب کو بے شک۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ آخرت کی ذلت سے ہم بچ جائیں۔ فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، خصوصاً تہجد میں، تراویح میں، پیچھے آ کے بیٹھے نہیں رہتے کہ امام رکوع جاسی کے تھک کر کے ایسے بھی شامل ہو جاتا، بلکہ وہ قیام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا میرے بندے وہ ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ کیا مطلب، اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے کہ بڑا عبادت کر لی ہے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند قوموں کی بربادی کا واقعہ سنایا، پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کا، لیکن اس سے پہلے وہ واقعہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشارت دینے کے لیے گئے تھے، وہی فرشتے جو قوم لوط پر عذاب لے کر جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، دعا سلام ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کیا پیش کر دیا جی، بچڑے کا گوشت۔ انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا کیونکہ فرشتے تو کھانا کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت نے ڈر محسوس کیا، انہوں کا ڈرو نہیں جی، ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ فرمائیں، بڑی پیاری بات آ رہی ہے۔ فاقبلت امرأۃ فی سرۃ، حضرت کی بیوی کو جب یہ پتہ چلا کہ تو فرشتے ہیں تو وہ بھی سامنے آ گئی، ظاہر فرشتوں سے کائے کا پردہ۔ فسکت وجہہا، جب یہ خبر ملی نا کہ بیٹا ہونے والا ہے، بڑھاپے میں بوڑھی اماں جی تھیں، تو فسکت وجہہا، جب حیرانگی کی بندہ خبر سنتا ہے نا کیا کرتا ہے، خصوصاً عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے، ہائیں، دیکھا اسی طرح ہوتا ہے نا، حیرانگی میں منہ پہ ہاتھ لگتا ہے، جس طرح بھی میں نے مارا ہے، ہاں میرا بیٹا، فسکت وجہ، چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگی عجوز عقیم، بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، پھر بھی بیٹا ہوگا۔ قالوا کذالک قال ربک، ہاں ہاں ہو جائے گا کیونکہ رب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بات تو اتنی تھی جو میں نے عرض کر دی۔ یہاں سے ہمارے کچھ مہربان لوگوں نے کہا کہ دیکھو نا جی، ماتم کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ کتوں ثابت ہے جی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا ہے۔ آپ خود بتاؤ انصاف کے ساتھ کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا یا بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری ملی تھی؟ بولو جی، ماتم تو فوت کی پر ہوتا ہے، بیٹے کی پیدائش پر تو خوشی ہوتی ہے، ماتم تو فوت کی پر ہوتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے، یہ حیرانگی تھی، ماتم نہیں تھا، افسوس تب ہوتا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مہربان ہمارے کہتے ہیں کہ نہیں جی ماتم ثابت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، کرو جی، ہمارے ماتم پہ اعتراض بھی کوئی نہیں ہے، کیوں جی ہے کوئی، ہم تو چاہتے ہیں تھوڑا مزید زیادہ کرو، اساں تو زیادہ خوشی ہو سی، جتنا ٹکا کے کرو اتنا اسی خوش ہو ساں، ساڑھے کوئی تعاون کی ضرورت ہے تو اسی حاضر ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی، اس سے ہمیں اعتراض کوئی نہیں، باقی ہے قرآن سے ثابت نہ کرو، ویسے بے شک کرو، یہاں سے ثابت نہ کرو کیونکہ یہ ماتم والی بات کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، ان کے تباہی کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اشارہ کرنے کے بعد آخر میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی جانب دوڑ لگاؤ، اسی میں کامیابی ہے، کیونکہ تمہیں پیدا اس لیے کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا جی۔ اس کے بعد سورۃ الطور ہے، کون سی سورت ہے جی؟ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ اچھا، سورۃ الطور میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت ہی کا موضوع بیان کیا، چند قسمیں کھا کر فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جو رب کا عذاب ہوگا، جو اللہ نے دینا ہے وہ دینا ہی ہے، اس کو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ذلت ہوگی اور تقوی والے جنت میں ہوں گے، انشاءاللہ ہم بھی سارے ہوں گے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد ہر ایک کو اچھی لگتی ہے جناب، اپنے بیٹے اپنے پوتے بڑے پیارے لگتے ہیں، تو جنت میں کیا یہ ہمارے بیٹے ہمیں ملیں گے جی؟ جو دنیا میں جن کے لیے دیکھو بندہ
تھکا ہارا وہ جب گھر آتا ہے نا بیٹوں کو ملتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. تو کیا جنت میں ان سے ملاقات ہوگی یا نہیں؟ اللہ نے کہا ہاں ہوگی. ملاقات ہوگی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. اگر اولاد ایمان والی ہے، ماں باپ بھی ایمان والے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دیں گے. اچھا اب اکٹھا کرنے کے دو طریقے ہیں جی. سبحان اللہ. ایک تو یہ ہے کہ والدین چونکہ بزرگ آدمی ہیں، نیک لوگ تھے، ان کی جنت کا اوپر والا درجہ ہے، اولاد کا یہ نیچے والا درجہ ہے. اب ان کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو نیچے لائیں یا ان کو اوپر لے جائیں. اللہ فرماتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھنا، وما التناہم من عملہم من شیء، کسی کے عمل میں ہم کمی نہیں کریں گے. جو اوپر ہوگا وہ اوپر ہی رہے گا، نیچے والے کو اپنی رحمت سے اوپر پہنچا دیں گے. سبحان اللہ. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے. لوگوں یہ بتاؤ خود ہی پیدا ہو گیا یا تمہارا کوئی خالق بھی ہے؟ ہمارے یہاں لڑکا پٹھے کام کرے نا، پیو اخناس یا برادری والے، وہ تم آپ پہ جمع میں ہو، سمجھے، وہ تم آپ پہ جمع میں، یعنی تیرا کوئی وڈا نکا کوئی نہیں. اللہ بھی سوال کرتے ہم خلقوا من غیر شیء، ہم بولے وہ آپ پہ جمع ہوئے ہو یا تمہارا کوئی خالق بھی ہے؟ نہیں یا اللہ تو ہمارا خالق ہے. پر پھر میں خالق ہوں نا، پھر میری مانو، پھر اپنی مرضی کی زندگی مت گزارو، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ النجم ہے جی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں، میری وحی سے کلام کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی نے نا حضور کی باتوں کو لکھنا شروع کر دیا. دوسرے نے منع کیا، یار ہر گل بندہ نہیں لکھنا. کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں اور غصے میں بندہ بات ایسی باتیں کر دیتا ہے لکھنا مناسب نہیں ہوتی. کبھی بندہ محبت کے انداز میں ہوتا ہے تو ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے جو لکھنا مناسب نہیں ہوتی. ہر بات کیوں لکھتا ہے؟ صحابی نے کہا نہیں میں تیرے کہنے سے تو نہیں رکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا. میں کہتا ہوں صحابہ کی قسمت پہ بھی بندہ قربان جائے کہ مولوی کا چکر ہی کوئی نہیں، سیدھی جا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے. فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا، فلانا، چھوڑو ان باتوں کو. صحابہ کرام تو سیدھا حضور سے پوچھ لیتے تھے، گل ہی ختم ہو گئی. اس نے کہا نبی پاک سے پوچھوں گا، حضور نے منع کیا تو رک جاؤں گا، ورنہ تو میرا شوق ہے حضور کی باتوں کو لکھنے کا. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں اور وہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کبھی غصے میں ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا بات اس کی بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تیرا دل چاہے تو بے شک میری ہر بات لکھ لیا کر. میں جب غصے میں بولتا ہوں تب بھی سچ بولتا ہوں، محبت میں بولتا ہوں تب بھی حق بولتا ہوں. ان هو الا وحی یوحی. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک معراج ہے اور ایک اسراء ہے. اسراء کا ذکر تو ہم نے 15 پارے میں پڑھا جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا. اب معراج ہے. اللہ فرماتے ہیں تم جھگڑا کرتے ہو میرے نبی سے کہ جبرائیل آپ کے پاس نہیں آتا. او بے وقوفو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. میرا نبی جبرائیل سے سدرۃ المنتہا کے پاس مل کر آیا ہے. دیکھیں جی اب یہاں پہ آپ حضرات بیٹھے ہیں، کوئی پنجاب کے ہیں، کوئی کے پی کی کے ہیں، کوئی مختلف علاقوں کے ہیں، میں اور علاقے کا ہوں. آپ میں سے کوئی بندہ ہمارے گھر جائے، ہمارا گاؤں دیکھ کے آئے گھر، اور وہاں ہمارے بھائیوں سے دیگر رشتہ داروں سے مل کر آئے. اب یہاں آ کر کوئی بندہ کہے یار تجھے کیا پتہ، تو اس کو نہیں جانتا. وہ کہے گا یار میں نہیں جانتا، میں اس کا گرام بھی دیکھ کے آیا، میں اس کا گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے تم میرے نبی کو کہتے ہو کہ جبرائیل کو نہیں جانتا. ارے دنیا تو رہی دنیا، میرا نبی تو جبرائیل کا گھر جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں مل کر آیا اس سے. تم میرے نبی سے جھگڑا کرتے ہو. تو میرے نبی تو ما ذاق البصر وما طغى، نہ آنکھ بہکی نہ بھٹکی، جو رب نے دکھایا اللہ کے محبوب نے وہ سب کچھ دیکھا ہے. تو حضور وہاں دیکھ کر آئے اور تم جھگڑا کرتے ہو. جھگڑا بھی کس بات میں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں تم لات اور عزا کے، مائی عزا ساڈی مائی عزا، یہ عزا نے کھڑی زبر تانیث کی ہے. مائی عزا کوئی جن نہیں تھی. اے مائی عزا کے بارے ادھر اللہ کی طرف وہ بلا رہے ہیں تو سب مائی عزا کٹی ہوئی جناب. اس بارے میں کوئی جھگڑے کی گل کرو بھائی جناب، کی بات ہو بندہ چول ہی مارے تو کہیں حساب نہیں مارے نا. ادھر اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، جبرائیل سے مل کر آئے ہیں اور اللہ کے عرش پر مہمان بنے ہیں، اور تم جناب مائی عزا کے بارے میں میرے نبی سے جھگڑا ڈال رہے ہو. کتنے نادان ہو اور کتنے بے وقوف ہو. اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات کا بیان کیا. مثلا وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، ہنساتا بھی اللہ ہے، رلاتا بھی اللہ ہے. دنیا کی خوشیاں ہے مبدل بصد غم، جہاں کل شادیاں
وہاں آج ماتم، تجھے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے میں تجھے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہیں ہنساتا ہے کہیں رلاتا ہے، کہیں زندگی دیتا ہے کہیں موت دیتا ہے، نطفے سے انسان کو بنا رہا ہے، کسی کو فقر دیتا ہے کسی کو غنا دیتا ہے، ستاروں کا مالک، قوموں کو ہلاک کرنے والا، یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے جی، اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند ٹوٹ گیا۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ جب قیامت آئے گی تو چاند ٹوٹے گا، دوسرا معجزتاً جو میرے نبی کے معجزے سے چاند ٹوٹا تھا اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد پھر قیامت ہے اور کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے قیامت کا ذکر ساتھ فرمایا۔ شاعر کہتا ہے سرائکی کا، میں پوچھا عید دے چند تو آتا ہے اور جناب ہماری عید ہو جاتی ہے نا، میں پوچھا عید دے چند تو کہ تینوں بھی عید کرائی آئی، اسا کہ ہاں میری زندگی دے اندر ایک ایو جہی رات بھی آئی ہے، ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل پھرائی آئی، اس انگل تے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی دعا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میری مدد فرما، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوگوں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کس کے لیے؟ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ قرآن نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ میرے بھائیو، جس طرح رمضان میں محبت سے آپ بیٹھتے ہیں نا درس قرآن، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ رمضان کے بعد ہفتہ چھٹیاں کریں گے، اور اس کے بعد پھر جناب ہفتہ وار جیسے پہلے درس ہوتا تھا منگل اور بدھ کو عشاء کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ کیا پتہ کوشش کریں ہم 2 کی بجائے 3 دن بھی ہو جائیں۔ آئی صاحب کافی دنوں سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کم ہیں، اللہ توفیق دے تو 2 کے 3 دن ہو جائیں انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ آپ سارے ساتھی اگر بذوق ہوئی تو انشاءاللہ 3 دن بھی ہو جائیں۔ تو یہ ہے کہ قرآن نصیحت کے لیے آیا ہے، دھیان کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے جی، کون سی سورت ہے جی؟ سورۃ الرحمن، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا الرحمن نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ ترلائی دے مسلمانوں اے دسو کہ بندہ پہلے پیدا ہونا یا پہلے قرآن سیکھنا؟ پہلے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے پیدا ہونے کا ذکر بعد میں کیا ہے، قرآن کا ذکر پہلے کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں رب کہتا ہے اور تو نے زندگی میں آ کر کیا کیا اگر میرا قرآن نہ سیکھا تو؟ تیرا پیدا ہونے کا کیا فائدہ اگر تو نے میرے قرآن نہ سیکھا تو؟ پیدا ہی نہیں ہوا وہ بندہ جس نے میرے قرآن کو نہیں سیکھا۔ قرآن اتنی اہم چیز ہے۔ پھر رب اپنی صفات بیان کرتا ہے، توجہ سے سننا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب میں چل رہے ہیں، ستارے اور درخت رب کے سجدے کر رہے ہیں، آسمان کو اونچا کیا، زمین کو بچھا دیا، ترازو کو قائم کر دیا، میوے کھجوریں وہ ان کے کھوشے لٹکا کر تمہارے لیے پیدا فرما دی، بھوسے والا اناج بنایا، خوشبو والے پھول بنائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح تھی، جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے، مشرقین کا رب مغربین کا رب، یعنی مشرق و مغرب شمال و جنوب کا رب ہے۔ مرج البحرین، 2 دریاؤں کو چلایا، ایک میٹھا ایک کھاری، بیچ میں قدرت کا پردہ لگایا، موتی دونوں سے نکالے اور کشتیاں اوپر چلائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایک بات یاد رکھو، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات نے فنا ہونا ہے، باقی رہنا کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات باقی۔ کون اللہ؟ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان والے بھی اس سے مانگیں، زمین والے بھی اس سے مانگیں، کل یوم هو فی شان، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرمایا لوگو
بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، میری زمین سے ہٹ جاؤ، میرے آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ، نہیں بھاگ سکتے، نہیں بھاگ سکتے، رب سے ڈرو۔ پھر فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، تلچھٹ تیل کی طرح گلابی ہو جائے گا، اس دن مجرم چہروں سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر آپ غور فرمائیں تو ایک سوال اور بڑا پیارا جواب۔ سوال یہ ہے، اللہ کہتے ہیں مجرموں کو پیشانی سے پکڑا جائے گا، پاؤں سے پکڑا جائے گا، دوزخ میں گھسیٹا جائے گا، اور آگے فرماتے ہیں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا یہ کون سی نعمت ہے کہ پیشانی سے پکڑا جائے گا، پیٹا جائے گا، جہنم میں گھسیٹا جائے گا، اور پھر آپ کہتے ہیں میری نعمتوں کا کون کون سا انکار کرو گے؟ مفسرین نے نقطہ اٹھایا، پھر جواب لکھا، فرمایا مشکل پیپر جب آنے والا ہو اور طالب علم کو پہلے بتا دیا جائے تو یہ نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشکل انجام آنے والا ہے اور میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ نعمت نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جنت کا خوبصورت تذکرہ سنو۔ فرمایا جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کو رب دو باغ دیں گے، میوے چھکے ہوئے، ٹہنیاں جھکی ہوئی، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور تختوں پر اور بچھونوں پر ٹیک لگا کر، تکیے لگا کر جنتی بیٹھے ہوں گے۔ اچھا وہ بچھونے اور کیسے ہوں گے؟ بطائنها من استبرق، جن کے اندر ریشم لگا ہوا ہوگا۔ ارے جس کے اندر ریشم ہوگا وہ باہر کتنا خوبصورت ہوگا۔ فرمایا بجنل الجنتین دان، باغوں کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے اندر عزت والیاں، خوبصورت، نظروں کو جھکانے والی بیویاں ہوں گی۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسا کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ارے یہ جو دو باغ تمہیں سنائے اسی پر بس نہیں، ومن دونهما جنتان، ان کے علاوہ دو سلسلے باغوں کے اور بھی ہوں گے، مدہامتان، گھنے سایوں والے ہوں گے، فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے اچھل رہے ہوں گے۔ اوپر فرمایا عینان تجریان، چشمے بہہ رہے ہوں گے، یہاں فرمایا چشمے اچھل رہے ہوں گے، کوئی بہہ رہے ہوں گے، کوئی اوپر اٹھ کر اچھل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، انگوریں ہوں گے، اور نیک بیویاں ہوں گی، اور حوریں خیموں میں بند کی ہوئی ہوں گی، نہ آج تک کسی انسان نے چھوا، نہ کسی جن نے چھوا، اور سبز قالینوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا تیرا رب ہے جس کا نام بڑی عظمت والا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ جی، اذا وقعت الواقعہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الواقعہ، واقعہ ہونے والی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ تین گروہ بن جائیں گے، ایک اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، دوسرے اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے السابقون الاولون، بالکل سبقت کرنے والے، اعلیٰ درجے والے۔ یعنی دائیں ہاتھ والوں میں گویا کہ دو ہو گئے، ایک سابقون الاولون انبیاء اور صدیقین اور بڑے لوگ اعلیٰ مقام والے، پھر دوسرے عام مومنین جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر اللہ نے تینوں کا تذکرہ فرمایا لفظ نشر غیر مرتب کے طور پر۔ لفظ نشر غیر مرتب کہتے ہیں جی اجمال میں اور ترتیب ہو، تفصیل میں اور ترتیب ہو۔ مثال کے طور پر فرمایا دائیں ہاتھ والے، نمبر 2 بائیں ہاتھ والے، نمبر 3 سابقون۔ اب اجمال میں یہ تفسیر ہے، اور آگے جب ان تینوں کے حالات بیان کیے تو پہلے دائیں والے کے نہیں کیے، پہلے السابقون الاولون کی کیے۔ اس کو کہتے ہیں لفظ نشر غیر مرتب۔ فرمایا سابقون کون ہے؟ فرمائی تو مقربین میں سے ہیں، پہلوں میں تو بہت تھے، پچھلوں میں کوئی نہیں ہے، بہت کم ہیں۔ ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، پرندوں کے گوشت ہوں گے، اور موتی ہوں گے، حوریں ہوں گی، حور العین ہوں گی، نہ کوئی فضول بات، نہ کوئی لفظ بات، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام آئیں گے، ہر طرف سے سلام۔ دوسرے اصحاب الیمین، ان کی بھی بڑی شان ہے۔ فرمایا فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، کیسا خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا کہ بغیر کانٹے کی بیریاں، کیلے طے بدے، لمبے لمبے سائے، بہتے ہوئے پانی، ہر قسم کے پھل، نہ کوئی رکاوٹ نہ کوئی ختم، اور ہم عمر بیویاں۔ فرمایا یہ سب اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور نمبر 3 اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، بڑی بری حالت ہوگی، فی سموم و حمیم، وہ لو میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، اور پھر کھولتا ہوا پانی جب پئیں گے، اور کیسے پئیں گے؟ شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے۔
اور پھر تھور کا کانٹے والا درخت کھلایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال کیے ہیں جن کا جواب اللہ نے ہم سے پوچھا ہے۔ یہ بتاؤ، یہ اولاد تمہاری ہوتی ہے، تم اپنی اولاد پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرنے والا ہوں؟ پھر ان کو میرا فرمانبردار بناؤ۔ پھر اللہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ زمیندارو، کاشتکاری کرتے ہو، فصلیں تم اگاتے ہو یا میں اللہ اگانے والا ہوں؟ اگر میں چاہوں تو ریزہ ریزہ کر دوں، تم کچھ کر سکتے ہو؟ تو پھر اس میں سے عشر نکالو، اللہ کا حصہ دو۔ پھر اللہ فرماتے جو پانی پیتے ہو یہ بادلوں سے تم برساتے ہو یا میں برساتا ہوں؟ پھر شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جو آگ ہے جس پہ تم کھانے پکاتے ہو اس کے خالق تم ہو یا میں ہوں؟ یا اللہ تو ہے۔ پھر فرمایا شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرو گے تو موت کا وقت آئے گا اور سارے پاس بیٹھے ہوں گے، لیکن رب کہتا ہے میں سب سے زیادہ قریب ہوں گا۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الحدید۔ بس تھک تو نہیں گیا آپ حضرات جی؟ ایک سورت اور پڑھ لینا تو اس کے بعد بات ختم کریں، سپارہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہمارے رہ جائیں گے کتنے سپارے جی؟ 3، 28، 29 اور 30۔ کتنے دن رہ جائیں گے پیچھے؟ دن بھی 3 ہی ہیں انشاءاللہ۔ پھر ایک دفعہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہمارا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ابھی آپ کی اجازت ہو تو 2 صورتیں پڑھ لیں، کیونکہ آخری سپارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ 2 صورتیں پڑھ لیں یا ایک پڑھیں جی؟ جس طرح خوشی آپ کو 2 جزاک اللہ۔ سورۃ الحدید، حدید کا معنی لوہا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب، اور مختلف طریقوں سے دی ہے جی۔ مثلا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فی، یہ مال تمہارے پاس آیا ہے، گزشتہ کل کسی اور کے پاس تھا۔ جس زمین پہ تم بیٹھے ہو یہ کل تمہارے قبضے میں نہیں تھی، کل کسی اور کے قبضے میں تھی، آج تمہارے قبضے میں ہے، اور آئندہ کل پھر تمہارے قبضے میں نہیں رہے گی۔ آج تمہارے پاس آئی ہے، تمہارے پاس یہ پیسہ آیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دے کر اپنی جنت بنانی ہے تو بنا لو، ورنہ پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے گا۔ ایک طریقہ یہ دیا ترغیب کا۔ دوسرا فرمایا کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا ہے کیا؟ ہے ہی سارا اللہ کا، ہے ہی سارا کس کا؟ اللہ کا۔ تو اللہ کا ہے تو اللہ کے نام میں کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور تیسرا طریقہ ان دونوں سے زیادہ خوبصورت ہے جی، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کو قرض دے دے، سبحان اللہ، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، پھر رب بدلے عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ آپ گیا بازار میں شاپر بھر کے لے آیا بیٹے کے لیے چیزوں کا، اور اولاد کہتی ہے کہ لے آؤ، یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے ماشاءاللہ، اس نے ابھی 12 بجے مجھے بھیجا کہ میرے لیے کیک لے کر آؤ۔ میں کہو یار روزہ تو لوگ اصل میں مودی ساتھ ترغیب دے کے آپ کیک لے آ رہے ہیں، اس نے منگوایا جناب، ابھی ماشاءاللہ کیک کھا کے آیا ہوا ہے، سمجھے روزہ افطار کر کے آیا ہوا ہے۔ اب وہ باپ لے کر آیا شاپر بھر ہوا، اس میں کیک ہے، اس میں بسکٹ ہے، اس میں ٹافیاں ہیں، اس نے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا اور بیٹا کھانے لگا۔ پھر باپ کہتا ہے ابو کو بھی دو گے؟ یہ جو مانگ رہا ہے نا یہ باپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف بیٹے کی چاہت دیکھنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے تیرے پاس جو کچھ ہے میرے بندے میرا ہی تو دیا ہوا ہے، اب میں اللہ تجھے کہتا ہوں مجھے قرض دے گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دے گا اللہ کو؟ اگر دے دیا تو کامیاب ہو گیا، رب خوش ہو گیا، اور اللہ جب لوٹائے گا تو اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ بات پھر لمبی ہونے کا ڈر لگتا ہے، لیکن چھوٹا سی مثال بڑی مزیدار۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے بادشاہ کو بارش کا پانی دیا تحفے کے طور پہ، بادشاہ نے اس گھڑے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر کے لوٹا دیا۔ دیہاتی جناب وہ دیکھے اشرفیاں سونے کی، واہ جی واہ، بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں نا، میں نے پانی پیش کیا اور اس نے سونا دے دیا۔ رب کہتا ہے میں تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، تو دے تو صحیح میرے نام پر، پھر دیکھ میں کیسے تجھے بدلہ عطا فرماؤں گا، لیکن اعتبار تو کرنا میرے اوپر۔ اس کے بعد صدقات کی ترغیب دی تو صحابہ کرام کا ذکر کیا، اور بڑے خوبصورت مقام ہے، توجہ فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور نبی کے ساتھ جہاد کیا اور مال خرچ کیا، اولئک اعظم درجہ، یہ صحابہ درجوں میں بہت بلند ہیں، کہو بے شک۔ جو فتح مکہ کے بعد لائے
وہ ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ نبی کی ساری جماعت سے اللہ نے کیا ہے. سب جنتی ہیں. سب کیا ہے بولو؟ سارے جنت کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے. اس کے بعد چونکہ سورۃ کا نام حدید تھا، لوہے کا ذکر ہوا کہ لوہے میں بڑے فائدے ہیں اور لڑائی کا سامان ہے. یعنی جو دلائل سے نہ مانے پھر اس کے لیے ماشاءاللہ اگلا کام کرنا ہے. 4 کتاباں عرشوں اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا، ڈنڈے باز سدھا نہیں ہوندا، بے دینا دا گھنڈا. فرمایا کہ یہ 5ویں کتاب پھر ان کے لیے، ذرا ان کو اس سے سمجھاؤ. اس کے بعد ہے سورۃ المجادلہ. سورۃ اللہ اکبر سبحان اللہ، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا سر دھو رہی ہیں، اور ایک اماں جی آ گئی خولہ رضی اللہ تعالی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ بڑا پریشانی ہو گئی ہے، میرے شوہر نے مجھے وہ کلمہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ میرے لیے حرام ہے اور میں اس کے لیے حرام ہوں. اس نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت. اور ہم نے سورۃ احزاب میں پڑھا تھا کہ زمانہ جہالت میں ماں کے ساتھ تشبیہ لوگ دیتے تھے، ہمیشہ کے لیے ماں کا درجہ دے کے حرام کرا دے. یہ جملہ بول دیا. شوہر کا نام اوس ہے، بیوی کا نام خولہ ہے. تو یا رسول اللہ آپ مہربانی فرماؤ تو کوئی گنجائش نکالو، میری بچیاں بھی ہیں اور میں آگے کہاں شادی کروں گی تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں. حضور کے پاس ابھی تک اس بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا. تو مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. مصطفیٰ تو تب تک نہیں بولتے تھے جب تک جبرائیل نہ بولے، اور جبرائیل تب تک نہیں بولتا تھا جب تک رب نہ بولے. تو حضور نے فرمایا خولہ گنجائش کوئی نہیں. لگی منتیں کرنے، اور اس منتوں کو اللہ نے مجادلہ کہا ہے، جدال بحث. او یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرماؤ. حضور نے فرمایا گنجائش ہے نہیں، اب میں اپنی طرف سے کیسی گنجائش نکالوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا گئی، اس کے بیٹے نے طلاق دی تھی. مسئلہ پوچھا، حضرت نے فرمایا گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا استاد جی ایک گنجائش نہیں ہے والی گل مینوں پنڈ دے مولویاں بھی دسی ہے، میں سفر کر کے اتنا دور آئی ہاں، تسی بڑے آدمی ہو کوئی بڑی گل کرو، تسی آکھو گنجائش ہے اور کٹ کے دو گنجائش. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں جی ہم مسئلے بناتے نہیں ہیں، ہم مسئلے بتاتے ہیں. ہم مسئلے بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. تو حضور نے کہا بھائی میں اپنی طرف سے کیا بتاؤں، جو اللہ کا حکم ہے نہیں گنجائش تو نہیں ہے. اب جناب خولہ کہنے لگی اچھا پھر رب سے بات کرتی ہوں. سبحان اللہ. پھر رب کے سامنے روئی اور ایسی روئی اور ایسی روئی، کہنے لگی یا اللہ میں تیرا در چھوڑ کے کہاں جاؤں گی، حضور تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں گنجائش، تیرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا یا اللہ، تو نکال گنجائش سے. پھر روئی رب کے سامنے، رب کے عرش کو ہلا دیا. جبرائیل آئے، سید عائشہ فرماتی ہیں حضور نے چادر اوڑھ لی اور میں نے کہا وہی تو آ رہی ہے، پتہ نہیں خولہ کے حق میں آ رہی ہے یا اس کے خلاف آ رہی ہے. حضور نے چادر ہٹائی، چہرہ حضور کا مسکرا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ عائشہ خولہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ رو رہی ہے رب کے سامنے. فرمایا اس کو کہو آ جا، اور اوس کو بھی بلا کر لے آ. پھر وہ آئے اور حضور نے یہ آیتیں پڑھ کر سنیں قد سمع اللہ، یقیناً پکی بات ہے اللہ نے سن لی فریاد اس بی بی کی جو تیرے ساتھ میرے نبی بحث کر رہی تھی. وتشتکی اللہ، اور پھر اپنے دکھڑے رب کے سامنے بیان کر رہی تھی. بھئی رب نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ میرے نبی میں قانون بدل رہا ہوں، آئندہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ لفظ کہہ دے، غلام آزاد کرے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کفارہ ادا کرے، اور دوبارہ اپنے میاں بیوی آپس میں حلال ہو گئے ہیں. اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، دور خلافت تھا. حضرت عمر جا رہے تھے لشکر لے کر، ایک بڑھیا نے کہا امیر المومنین کوئی کام میں تھوڑا ضروری. جی اماں جی کیا کام ہے؟ کہا اتنے نہیں اتنے بہ کے میری گل سن. جی ٹھیک ہے. لشکر کو کہا تم رک جاؤ میں اماں کی گل سن رہا. کیا عجیب لوگ تھے. وہ سمجھ گیا کہتے بہ جاؤ. وہ ایک پتھر پہ بیٹھ گئی، امیر المومنین کو ساتھ نیچے بٹھا لیا. لگی جناب کوئی کہانیاں سنانے. سارا لشکر انتظار کر رہا ہے، اماں جی کی گال ہی نہ مکے. امیر المومنین بیٹھ کے سن رہے ہیں. کافی ٹائم گزر گیا، سارے ساتھی تنگ ہوئے، اور بھئی بڑھیا کون ہے، اس کو اتنی تمیز بھی نہیں. آئے امیر المومنین کون تھی، اس کو اتنا بھی تمیز نہیں ہے کہ امیر المومنین لشکر لے کر جا رہے ہیں.
اور حضرت آپ نے بھی اس کو منع نہیں کیا کہ بعد میں بات کرنا، کہہ دیتے نا کبھی ہم جا رہے ہیں۔ تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ خولہ ہے، اور یہ وہ بڑھیا ہے جس کے بارے میں اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے اس کی فریاد کو سن لیا، اور جس کی فریاد کو عرش پر اللہ قسم کھا کے کہے میں نے سن لیا۔ عمر کون ہوتا ہے نہ سننے والا؟ عمر کون ہوتا ہے وہ کہے کہ جناب میرے پاس وقت نہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ مجھے سارا دن بھی بٹھائے رکھتی تو میں کبھی نہ اٹھتا اور اس کی باتیں بیٹھ کر سنتا رہتا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے خولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ ہے ایمان والے میرے نبی کے وفادار، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، دوسری طرف منافقین کی حالت دیکھو، اسلام کے خلاف مشورے کرتے ہیں، نبی کے خلاف پروگرام بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جہاں تین بیٹھو گے چوتھا اللہ ہوگا وہاں۔ دھیان کرو، رب سے ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، غلط مشورے نہ کرو۔ اور پھر ان کی حالت یہ ہے نبی پاک کی مجلس میں آ کر چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے عظیم لوگوں کو جگہ ہی نہ دیتے۔ اللہ فرماتے کتنے نادان ہیں اور کیا حرکتیں کر رہے ہیں میرے نبی کے ساتھ۔ اور ایک اور حرکت ان کی یہ، حضور کو کہتے یا رسول اللہ میں ذرا تھوڑے نال کوئی وکری گل کرنی ہے۔ حضور فرمایا اچھا کرو جی، آپ تو رحمت للعالمین تھے، ہاں جی وہ ایویں کوئی خاص بات نہیں، حضور کو پریشان کریں ایویں تاکہ لوگ دیکھیں جی بڑی اہم بات حضور سے کر رہا ہے۔ حضور اس کی بات سنیں، ایک اور بے ایمان تھے یار جی میں بھی کوئی الگ گل کرنی ہے، جی ہاں آپ بتائیں جی، وہ ادھر حضور کو لے جاتا، تنگ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی ادھر۔ اللہ نے فرمایا واہ اللہ میں ایمان والو اذا نادیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جس نے نبی پاک سے تنہائی میں بات کرنی ہو نا پہلے وہ صدقہ جمع کرائے، پہلے کیا کرائے؟ صدقہ جمع کرائے، فیس رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ بس ہوں سارے نکلنا مک گئی، کسی کوئی گھر نہیں کرنی۔ اب بعض غریب صحابہ کرام، بعض نبی پاک سے کوئی گھر کی بات کرنی ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے، اب کیا کریں؟ اللہ کو تو پتہ تھا، اگلی آیت میں اللہ نے رخصت دی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اے میرے نبی کے مخلص یارو تم مشقت میں پڑ گئے ہو، کوئی بات نہیں ہے، نہ ہو تم بات کر لیا کرو۔ ان بےایمانوں کو دور کرنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان بےایمانوں کو حضور سے دور کرنا تھا۔ اور پھر آخر میں صحابہ کا ذکر کیا اور خوبصورت ذکر، او منافقو، او منافقت سے باز آ جاؤ، دیکھو مخلصین کو۔ تو اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس نے میں نے آپ کو سنائی، فرمایا کرتے تھے بندہ مومن ہوئے تو ابو بکر جے ہوئے، کافر ہوئے تو ابو جہل جے ہوئے، سمجھ آئی؟ ایک کوڑ کوڑ ادھر سے انڈا ادھر، یہ کوئی گل ہے نہ ادھر نہ ادھر نہ، بندہ جدھر ہوئے کھڑا کھڑا ہو۔ فرمایا تم منافقو تمہاری کیا زندگیاں ہیں، او میرے نبی کے یاروں کو دیکھو۔ فرمایا یہ آپ نہیں پائیں گے ان مخلصین کو کہ وہ ان سے دوستی کرے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگر بھائی نبی کا مخالف ہے تو بھائی کو چھوڑ دیا، باپ مخالف ہے تو باپ کو چھوڑ دیا، بیٹا مخالف ہے تو بیٹے کو چھوڑ دیا، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا۔ پھر رب نے فرمایا سنو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان خود میں اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے۔ او بھائی اللہ کا لکھا ہوا کوئی مٹا سکتا ہے؟ بولو جی، آج بھی بک بک کرے نبی کے صحابہ پہ تو ایمان تو ان کے دلوں پہ اللہ نے لکھا ہے نا، کون مٹا سکتا ہے؟ اور پھر رب نے فرمایا سنو اولئک حزب اللہ، اے میرے محبوب اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے، میرا لشکر ہے۔ ہم نے ابھی جو صورت پڑھی ہے مجادلہ، ابھی جو ہے ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے دلوں میں ایمان لکھ لیے۔ اس سے پہلے ہم نے صورت پڑھی ہے سورۃ الحجرات، اس سے پہلے سورۃ الفتح۔ ان چند صورتوں میں صحابہ کے دلوں کا ذکر ہے، دلوں کا۔ مثلا فرمایا فعالم ما فی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں جو ان کے دل میں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں زینہ فی قلوبہم، میں نے ایمان کو سجایا ان کے دلوں میں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر گناہ نافرمانی کو میں نے ان کے دلوں سے دور کر دیا ہے۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ میرے بھائی آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کی شان میں کوئی پکی روایتیں کوئی نہیں ہیں، بھائی اس سے پکی اور کون سی روایت ہوگی؟ بتاؤ بھائی اس سے پکی کوئی اور روایت ہے جس میں اللہ ان کے دلوں کی گواہیاں دے رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے دلوں کو دیکھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
ان کے دلوں میں ایمان کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، اور اس سے پکی روایت اور کہاں سے لاؤ گے؟ صحابہ کرام کو دیکھنا ہو قرآن کے ورقوں میں دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی لاکھ تقریر کرے نا کہ فلاں صحابی نے یوں کیا اور وہ کیا، یہ قرآن کی ایک آیت کافی ہے جواب۔